عید پہ فرشی شلوار کس کس نے بنوائی اس دفعہ؟ میری تو بن گئی ہے. آپ کی بن گئی ہے؟ میں نے تو بننے دے دی. بن کے پہن بھی لیا آپ نے؟ آئی تھنک فرشی شلوار کا ایک یہ کوئی ڈفرنٹ ورژن آیا, بٹ وی وور دیم. پہلے بھی ایک زمانے میں تھوڑی سی اس ٹائپ کی, ناٹ ایگزیکٹلی دس کائنڈ آف. ہاں Did you wear them in 50s and 60s? I think fashions ہیں وہ repeat ہوتے رہتے ہیں, you know 60s 70s کے fashions کبھی 80s 90s میں آ گئے. تو خیر جی, ہم جو بھی کپڑے پہنے ہم تو لگتے ہی خوبصورت ہیں. No doubt about that. لیکن اس عید پہ جس نے فرشی شلوار نہیں پہنی اس کی عید نہیں ہے. اچھا, یہ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ پھر ہم کھڑے ہو کے پروگرام کرتے ہیں نا, پھر آپ کو لوگوں پبلک کو نظر آتا ہے, تاکہ نظر آتا ہے کہ ہم فرشی پہن رہے ہیں. اچھا, I don't know if I can take her name, but she did a whole vlog کہ کون پہنے فرشی شلوار اور کون نہ پہنے. اچھا, اس نے کہا کہ یہ it's not for everyone. اچھا, ہاں, I mean if you're tall, if you have a good figure, if you're good physique, tall and petite, not exactly petite, ہاں of certain age as well, ہاں مطلب 60s 70s. مارکیٹ میں جتنے بھی لان کے نئے کپڑے آ رہے ہیں, کیونکہ سیزن ظاہر ہے کہ اب چینج ہو رہا ہے, تبدیل ہو رہا ہے, تو اس میں میں دیکھ رہی ہوں کہ لان کی شرٹس کے ساتھ بھی فرشی شلواریں ہی آئی ہوئی ہیں. اچھا, وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں کھلتے ہوئے کلرز میں. مجھے بہت اچھی لگتی ہے, میں پہن لیتی ہوں, بے شک میں ٹال نہیں بھی ہوں, میں پہن لیتی ہوں. نہیں, اچھی لگے گی. آپ تو ویسے ہی خوبصورت لگتے ہیں. ہم میں اپنے ہر پروگرام میں کہتی ہوں عید کے کہ اس پروگرام میں بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی تعریفیں کروں, آپ میری تعریفیں. یہی مقصد ہوتا ہے. بورنگ نہیں ہو جاتا کہ ہم لوگ باقی پروگرامس میں پالیٹکس ڈسکس کرتے ہی رہتے ہیں, تو آپس میں بیٹھ کے بھی ہم یہی پالیٹکس ڈسکس کریں. ہم جب ملتے ہیں ادر دین اپنے پروگرامس, تو بھی ہم زیادہ پالیٹکس تو ڈسکس نہیں کر رہے. نہیں, میں تو بالکل نہیں کرتی, بالکل بھی نہیں. اور کوئی کرنا بھی چاہ رہا ہو تو میں سے روک دیتی ہوں. میں کہتی ہوں آپ کو اگر کچھ نو ہاؤ جاننی ہے تو میرا شو دیکھ لیں پلیز, آپ مجھ سے اندر کی باتیں نہ نکلوائیں. اچھا, وہاں پہ پبلسٹی کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, میں کہتی ہوں آپ میرا شو دیکھیں جا کے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, بڑا ٹف ہوتا ہے, کیونکہ آپ جب جاتے ہو تو پہلا سوال ہو کیا رہا ہے, ہاں ایگزیکٹلی ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, ایسے ہون کی لگیا ہے. یہ بھی کہتے ہیں اب تو ہم نہیں دیکھتے شو, اب یہ بھی کہنا شروع ہو گیا, اب ہم نے چھوڑ دیے ہیں پروگرامس دیکھنا, ہم نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا, لیکن پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں. اچھا, ویسے جی رمضان گزرا بڑا سیٹ بیک بھی رہا, یو نو لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے. سب سے پہلے تو ہمیں اس کے لیے ایک مذمت کرنی چاہیے, اور ایک نیشن میسج بھی ہمارا جانا چاہیے کہ بھئی ہم سب کو یونٹی کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے, جو مطلب اس وقت میرا خیال ہے یہ پیغام بہت ضروری ہے, کیونکہ یقیناً جہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں ان کے گھروں میں تو اس وقت بڑا صف ماتم بچھا ہوا ہوگا, تو ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی بلند درجات بھی دے. لیکن ہمارے ملک میں جو ہے نا, جو یہ دوبارہ سے لا اینڈ ٹیررزم کا جو ایک بادل آئے ہوئے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بس ہم سب کو محفوظ بنائے, حفظ و امان میں رکھے. بالکل, یہ کافی چیلنجنگ رمضان گزرا ہے, اور ایک طویل عرصے کے بعد اس قسم کی سچویشن پاکستان نے دیکھی ہے, رائٹ آسما, رائٹ. اور یقیناً جس طرح سے شازیہ نے کہا, فیملیز کے لیے بڑا مشکل ہے, جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے. ینگ سولجرز, ناٹ جسٹ ینگ سولجرز بلکہ سویلینز بھی, مطلب جس کے گھر سے اس طرح کا سانحہ ہو, اللہ سب کے گھروں کو محفوظ رکھے. دیٹ از ناٹ ایزی. اور اسپیشلی ابھی جب ہم بیٹھے یہ عید پہ یہ ساری ڈسکشن کر رہے ہیں, پروگرام کر رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, تو میرے خیال میں ہماری خوشیوں کا جو ایک کریڈٹ ہے وہ ان جوانوں کو ضرور جاتا ہے جو سرحدوں پر کھڑے ہیں, جو ایسے محاذوں پر ابھی بھی لڑ رہے ہیں. آج کے دن, عید کے دن بھی وہ لوگ وہاں پر کھڑے ہیں, اپنی فیملیز سے دور ہیں, اور ان کی وجہ سے ہم اپنی فیملیز کے ساتھ اس طرح سے عید انجوائے کر رہے ہیں, تو ان کو ضرور اس کا کریڈٹ دینا چاہیے. اور ہم سب نے پروگرامز کیے ہوئے ہیں, مطلب جتنے بھی وار, بالکل, کہ جتنا ہم نے تو کور کیا کہ کس قسم کی ہم نے وار لڑی, کیسے ہم نے ختم کیا تھا ٹیررزم کو. اٹ واز اے میریکل دنیا کا, اور اس کے بعد اب یہ دوبارہ آ رہی ہے, لیکن وی نو کہ یہ اس کو کر لیں گے کٹے, لیکن تھرو آؤٹ جس میں جس کی جان چلی گئی, ان کی فیملیز, ان کے لیے بہت بہت بڑا سیٹ بیک ہے. بٹ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نہیں سمجھ چلنا چاہیے, حالانکہ اس کے باوجود وہ والدین, وہ بیویاں, وہ بچے, ان کے حوصلے, ان کے جذبے, مطلب unimaginable, unfathomable, مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہاں سے آتا ہے یہ سب. اور سب سے زیادہ دکھ مجھے اس پہ ہوتا ہے غریدہ, جو آگے پہ سمپتائزرز آپ کو نظر آتے ہیں, ابھی بھی نظر آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پہلے ہم وار اینڈ ٹیرر کی بات کرتے تھے تو اس وقت بھی ٹائم لگا تھا جب آپ کو پورا نیریٹو سمجھانے میں ٹائم لگا تھا. اب تو ہمیں اچھے طریقے سے بیٹل ہارڈن نیشن ہے. ہاؤ کین یو بی سمپتائزر فار اے ٹیررسٹ؟ اور بڑے آرام سے آپ پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھتے ہیں. آپ کو کتنا ٹرول کیا لوگوں نے جب آپ نے مارنگ بلوچ کا انٹرویو کیا. سو یہ حیرت ہوتی ہے مجھے کہ اس قدر مس انڈرسٹینڈنگ کیسے ہے, خاص طور پہ یوتھ کے اندر. اصل میں فریا ایک سرٹن ٹائم پہ نا, یہ جو ہماری سوسائٹی یا ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, یا نیشن وائز جو ایک اویئرنیس ہونی چاہیے تھی, یا ہماری فوج کے لیے, الحمدللہ آج بھی ہماری
आवाम जो है फौज के साथ खड़ी है, मगर जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, वो जो एक दुश्मन के प्रोपेगेंडा पे चल के, हमें इस टाइम पे उसको बहुत डिस्कस करने की जरूरत है, एक नेशन बिल्डिंग की जरूरत है, इसको बहुत जरूरी है। खैर ये तो एक ईद में एक थोड़ा सा प्रोग्राम बहुत हाँ, सीरियस कर वो दिया, गया, सॉरी लेकिन फॉर ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आई एम ग्लैड कि यू गर्ल्स टुक इट अप, क्योंकि वो लोग भी तो ईद मना रहे हाँ, हैं, जिस तरह की होना चीज़ों से चाहिए गुजरे थे। हैं हाँ पिछले दिनों, तो ये बनता है कि ईद पे भी बिल्कुल, खास तौर पे यकीनन जाफर जिक्र एक्सप्रेस किया का जो जाए सानहा लास्ट में। हुआ, उन लोगों के घरों में ये नहीं होना चाहिए था, उनकी ईद एक भरपूर ईद की तरह होनी चाहिए थी। तो कम से कम हम एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं कि उनको याद करके उनको एक ट्रिब्यूट, एक खिराज तहसीन, एक खिराज और आसमान अकीदत बात लिए बहुत sacrifice खूबसूरत कर रहे है हैं। कि आज हम ईद मनाई उन्हीं की वजह से रहे हैं, अपने जवानों की वजह से जिन्होंने शहादत नो दी। डाउट अबाउट दैट।